السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV اور میں اظہر حجازی۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ آج میں ایسی ہی ایک محترم شخصیت کی ملاقات کروا رہا ہوں۔ شاعری میں ایک بہت بڑا نام، ایک شاعر نے انہیں ہدیہ تحسین یوں پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو صبح نو کی طرح روشنی کا شاعر ہے، گلاب حرف ہے وہ تازگی کا شاعر ہے، اسے زمانوں کی رفتار سے نہیں مطلب، وہ ایک لمحہ نہیں زندگی کا شاعر ہے، وہ رنگ بھرتا ہے کوسے قضا کی آنکھوں میں، وہ رنگ بھرتا ہے کوسے قضا کی آنکھوں میں، وہ عشق بانٹتا ہے شہر کی فضاؤں میں، مجھے خبر ہے کہ وہ آگہی کا شاعر ہے، اور عجب سرور میں فرحت کلام کرتا ہے، عجب سرور میں فرحت کلام کرتا ہے، خودی کی کھوج میں وہ بے خودی کا شاعر ہے، سمیٹ لیتا ہے وہ روگ بھی بشر سب کے، وہ تیرگی میں کھلی دوستی کا شاعر ہے۔ بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر فرحت عباس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بہت سے شعراء یہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی یا شاعر ہوتا ہے یا شاعر نہیں ہوتا، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ واقعی کوئی ایسا کام ہے یعنی جو عطا ہوتی ہے یا لوگ محنت سے شاعر بنتے ہیں؟ آپ اس کنسپٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں اپنی گفتگو کر سکوں، اپنا کلام سنا سکوں۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے تو شاعری میں کوئی آوت کی شاعری نہیں ہوتی، شاعر ان بلڈ ہوتا ہے، موضوع طبیعت کا ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جب عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یا طبیعت موضوع ہوتی ہے تو اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ شاعر نہ ہو اور وہ کہیں کہ آپ شعر کریں۔ یہ مزاج کی بات ہے۔ جس طرح ایک نثار خوبصورت گفتگو کرتا ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح بڑے بڑے شاعر آپ دیکھیں، کوئی میر تقی، علامہ اقبال، میر درد، ابراہیم ذوق، غالب، اس طرح کے جو ہے ہمارے شاعر، یہ طبع موضوع کے ساتھ رہے، ان کے اندر موضوعیت تھی۔ اگر وہ موضوعیت نہ ہوتی تو ان کی شاعری ہم تک نہ پہنچتی۔ بہت سارے شاعر ایسے بھی ہیں جو موضوع طبع تھے لیکن ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر گم ہو گئے، لیکن جو نظر آتے ہیں ان کی شاعری کا سبب ہی یہی ہے کہ وہ موضوع طبع تھے۔ کوئی زبردست شاعر نہیں بن سکتا، اگر وہ لے دے کہ کہیں بن بھی جائے تو کچھ عرصے تک تو رواں دواں رہتا ہے، لیکن وقت خود اسے پھر مسمار کر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ یہ وقت اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا آوود کی شاعری کبھی پنپ نہیں سکتی کہ اس میں نئے خیالات نہیں آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو یہ عطا خداوندی ہے کہ وہ گفتگو میں شاعری میں کس طرح اللہ کسی کو کیا نوازتا ہے، کسی کو کس طرح دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ سر آغاز کہاں سے کریں؟ میں بس یہ غزل پیش کرتا ہوں۔ اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں، اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں، ہنستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں، اس نے تو دل سے میری کہانی سنی نہیں، ہنستے لبوں پہ ہاں تھی کبھی اور کبھی نہیں، تقدیر ہی میں قرب کی صورت لکھی نہیں، تقدیر ہی میں قرب کی صورت لکھی نہیں، ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں، ملنے کی ورنہ کون سی تدبیر کی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، میں نے کسی بھی عبد سے مانگا کبھی نہیں، شرمندہ حیات میری بندگی نہیں، شرمندہ حیات میری بندگی نہیں، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، وہ عرض مدعا پہ بگڑتے چلے گئے، گو چشم تر نے بات بنی نہیں، اور ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا، ویسے تو کائنات کو تسخیر کر لیا، پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں، پر آدمی پہ اپنی حقیقت کھلی نہیں، ہم عکس اضطراب نظر دیکھتے رہے،
اچھا ہم عکس اضطراب نظر دیکھتے رہے، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں، لرزش نقاب رخ پہ ذرا بھی ہوئی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، واہ 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 واہ، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کو سمجھو نہ اپنا دوست، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، فرحت ہر ایک شخص کی فطرت بھلی نہیں، رستے کی سرسری سی ملاقات تھی مگر، اس اجنبی کی شکل مجھے بھولتی نہیں۔ واہ 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 سر، کیا کلام ماشاء اللہ۔ اچھا سر، جی فرمائیں۔ سب سے پہلا جو شعر کہا وہ کس کے لیے کہا اور وہ کیا تھا، کچھ یاد ہے؟ میری شاعری دراصل میں جو شاعری کرتا ہوں غم جانا بھی ہے اس میں، لیکن غم دورہ کو ساتھ لے کر چلو، مجھے تو خود نہیں پتا۔ میں خوبصورتی پسند کرتا ہوں، چاہے وہ پرندوں میں ہو، چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے وہ نیچر میں ہو، میں خوبصورتی کے علاوہ اور کسی چیز کا قائل نہیں ہوں، اور میں آپ کو یہ اپنا سچ بتا رہا ہوں۔ لہذا پہلا جو میرا شعر تھا وہ دنیا مسرتوں کی رفاقت کا نام ہے، دکھ بانٹتا ہے کون کسی سوگوار کے، یہ میرا پہلا شعر تھا۔ اور پھر میرے استاد نے میری رہنمائی کی، مجھے ترتیب میں ڈالا، میں بے ترتیب شاعر تھا، اور پھر ان کی رہنمائی میں عشق یہ بہت سے عشق کیے، لیکن وہ عشق جانا نہیں ہے، وہ عشق دورہ ہے۔ جانا تو دورہ کا حصہ ہے، وہ علیحدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر، فرحت بانٹنا بھی ایک آپ کا عشق ہے؟ جی ہاں، فرحت بانٹنا، اور میرے اندر سچی بات یہ ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں غیبت نہیں کر سکتا، کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، اور ہنسنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، لوگوں میں خوشیاں بانٹنی چاہیے۔ دکھ درد تو ہجر و علم تو پہلے ہی بہت ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مسکرا دیں، کوئی بات ہو تو ہنسی خوشی اس کو ٹال دیں، کوئی غصہ آئے تو اس کو پی جائیں۔ یہ زندگی کو اگر اس طرح آپ گزاریں گے تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، ورنہ ہر وقت رونا دھونا ہم نے اکثر دیکھا ہے۔ حالانکہ لوگ بہت خوشحال ہوتے ہیں، خود کفیل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے، ہم ناشکرے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے، ہم نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے۔ غزل اور پیش کرتا ہوں۔ برف سے لفظ سنے کانچ کے پہ کر دیکھے، برف سے لفظ سنے کانچ کے پہ کر دیکھے، بدلے بدلے سے تیرے شہر کے منظر دیکھے، بدلے بدلے سے تیرے شہر کے منظر دیکھے، کوئی شاید میرے حالات کو محسوس کرے، کوئی شاید میرے حالات کو محسوس کرے، میں نے احباب کے چہرے یہ سمجھ کر دیکھے، میں نے احباب کے چہرے یہ سمجھ کر دیکھے، اپنی تقدیر کے جب شیش محل تک پہنچے، اپنی تقدیر کے جب شیش محل تک پہنچے، ہم نے ہر سمت سے آتے ہوئے پتھر دیکھے، ہم نے ہر سمت سے آتے ہوئے پتھر دیکھے، آج ہیں اور میری پیاسی زمین کے تیور، آج ہیں اور میری پیاسی زمین کے تیور، آج یہ ابر کہیں اور برس کر دیکھے، آج یہ ابر کہیں اور برس کر دیکھے، اس نے دیکھے ہی نہیں مہر و محبت والے، اس نے دیکھے ہی نہیں مہر و محبت والے، اس سے کہنا کہ کبھی ہم سے بھی مل کر دیکھے، اس نے دیکھے ہی نہیں مہر و محبت والے، اس سے کہنا کہ کبھی ہم سے بھی مل کر دیکھے، میرا دشمن بھی مجھے اپنا کرے گا محسوس، میرا دشمن بھی مجھے اپنا کرے گا محسوس،
میری محفل میں وہ آئے مجھے مل کر دیکھے، واہ واہ واہ. میرا دشمن بھی مجھے اپنا کرے گا محسوس، میری محفل میں وہ آئے مجھے مل کر دیکھے، وادی شوق میں اب میں جو چلا آیا ہوں، وادی شوق میں اب میں جو چلا آیا ہوں، اب کوئی اور اسے آنکھ نہ بھر کر دیکھے، اب کوئی اور اسے آنکھ نہ بھر کر دیکھے، عشق دریا کی صعوبت بھی بلا ہے فرحت، عشق دریا کی صعوبت بھی بلا ہے فرحت، کوئی اس بحر تلاطم میں اتر کر دیکھے، کوئی اس بحر تلاطم میں اتر کر دیکھے، اس نے دیکھے ہی نہیں مہر و محبت والے، اس سے کہنا کہ کبھی ہم سے بھی مل کر دیکھے. کیا بہت عمدہ سر، بہت عمدہ. اچھا سر، ایک تاثر ملتا ہے جی. کہ شاید بہت دل پھینک ہوتے ہیں اور وفا کی بہت کم چیزیں، مطلب یہ کہ وفا ان کی طرف سے مشکل سے ملتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دل پھینکنا اور وفا تو ایک ہی بات ہے. دل پھینکنے کا مطلب ہے جو چیز پسند آتی ہے اس پر جان ساری کا عمل چل پڑتا ہے، تو پھر ایک تو ہونا چاہیے. وہ تو دوسرے مطلب دوسری کی حق تلفی، کسی اور کی حق تلفی نہیں ہوتی. پہلے کسی کو دل دیا ہوگا، جب آپ دے دیتے ہیں کسی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دوسری طرف جاتے نہیں ہیں. آپ مائل کردہ بندے کو، شخص کو، شاعر کو اس طریقے پر لے کر ہی کیوں آتے ہیں، اس نہج پر لے کر ہی کیوں آتے ہیں کہ وہ اپنا دل چھوڑ کر کہیں اور جائے. اگر محبوب بے رخی نہ دکھائے تو عاشق کہیں نہیں جاتا. عاشق کے لیے، عشق کے لیے ضروری ہے کہ محبوب اپنی محبت بھی نشاور کرے تاکہ یہ لازم ہو. دونوں لازم ہیں، لازوال بھی ہیں. ایک تیرا حسن، ایک میرا عشق. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے محبوب سے سوال کہ وہ کیوں بے رخی کا قائل کرتا ہے، کیوں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ عاشق کو بیچارہ مجنوں بننا پڑتا ہے، عاشق کو رانجھا بننا پڑتا ہے، عاشق کو کیش بننا پڑتا ہے، فرہاد بننا پڑتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تالی دونوں طرف سے بجنی چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاعر کی بے وفائی کا ذکر تو ہو جاتا ہے تو محبوب کی بے اعتنائی کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اس طرف بھی جانا چاہیے. اگر محبوب بے اعتنائی نہ کرے، میرا خیال ہے کہ یہ صورت آئے گی نہیں. سر، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا یہ جو عملی نمونہ تھا؟ نہیں، میں نے تو وہ عشق کیا ہی نہیں جس عشق کی آپ بات کر رہے ہیں. میرا تو عشق خوبصورتی سے ہے. آج بھی مجھے خوبصورت چہرے اتنے اچھے لگتے ہیں. میں مر مٹتا ہوں. 1 سال کی بچی، 1 سال کا بچہ میرے پاس جب بیٹھتا ہے تو میں اللہ کی صلاح اللہ کتنا خوبصورت. جب وہ بے باکی سے، معصومیت سے بات کرتا ہے تو میرے دل کو چین آتا ہے. میں کہتا ہوں بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی. جب کوئی چالاک بن کر ہمیں خراب کرتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی ہے کہ 2 نمبر لوگ ادھر بھی ہوتے ہیں. کہاں نہیں ہے. رسوائی دونوں جانب سے اگر ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر عشق نہیں رہتے. وہ مطلب کی زندگی ہوتی ہے. ہمیں مطلب کی زندگی سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. اس دنیا میں چند روزہ، چند سانسیں ہیں، پتہ نہیں کتنے سانس ہیں جس کو ہم نے سالوں پر محیط رکھا ہوا. یہ تو وقت اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، ورنہ تو 2 شہیدوں کے درمیان جو لمحہ ہے وہ اصل یہ زندگی ہے. ہم اس کو گزارنے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں. ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہر شخص پیار کے قابل ہے، ہر شخص عشق کرنے کے قابل ہے. آپ خود اپنی ذات سے بھی عشق کر سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا بنایا ہے، میں اللہ تیرا شکرانہ ساتھ ساتھ چلے. اللہ کو ساتھ رکھیں، اس محبوب ذات کو ساتھ رکھیں جس کا حق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. تو پھر کوئی ہجر نہیں آتا، کوئی الم نہیں آتا، کوئی درد نہیں آتا، کوئی غم نہیں آتا. ہم چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو عشق کے حوالے سے، آپ نے چھیڑ دیا مجھے تو میں عشق کے حوالے سے اس میں میرا انداز بتائے گا کہ میں کیسا عشق کرتا ہوں، مجھے کون سا عشق پسند ہے. اور یہ کتاب میری یہ عشق اسی حوالے سے ہے. تو یہ اس کے اندر ایک غزل ہے
جس کا نام ہی جس کا وہ عنوان ہے. عنوان یہ عشق، یا یوں سمجھو اس کی ردیف عشق. ٹھیک ہے. تجھ سے پہلا ہوا میرا یہ عشق، اس سے پہلے کہاں کیا یہ عشق. کتنے ارمان ہیں میرے دل میں، ایک کا درمان نہیں ہوا یہ عشق. چوٹ پڑنے پہ زخم کھانے پر شکر کرتا ہوا ملا یہ عشق. حسن تسخیر کرنے نکلا تھا اور زنجیر ہو گیا یہ عشق. دونوں لازم ہیں لازوال بھی ہیں، ایک تیرا حسن ایک میرا یہ عشق. بس اچانک دل و نظر الجھے، بس اچانک مجھے ہوا یہ عشق. ہار جائے گی زندگی لیکن ہارنے کا نہیں میرا یہ عشق. ہار جائے گی زندگی لیکن ہارنے کا نہیں میرا یہ عشق. غیر ممکن ہے اب میں گھر جاؤں، در بدر مجھ کو کر چکا یہ عشق. اس کی خوشبو جہان میں پھیلی، سب کو محسوس ہو گیا یہ عشق. زندگی کا خیال رکھتے ہیں، ہجر و فرقت علم انا یہ عشق. ہجر و فرقت علم انا یہ عشق. اس کے آثار تھے طبیعت میں، کیسی حیرت جو ہو گیا یہ عشق. نسل در نسل چلتا ہے، نسل در نسل ساتھ چلتا ہے یہ میرا عشق با وفا یہ عشق. غیر فانی ہے غیر فانی ہے، حسن تیرا ہو یا میرا یہ عشق. رج جگوں کے کسی ہیولے نے مجھ کو لگتا ہے خواب سا یہ عشق. ساری دنیا نے بے وفائی کی، ساتھ فرحت مگر رہا یہ عشق. یہاں میں نے کہہ دیا کہ ہم بے وفا نہیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے وفائی نہیں کرتے، اور عاشق بے وفا نہیں ہو سکتا. سر، عشق، پیار اور محبت اور یا دوگلا پن جسے کہیں یا منافقت کہیں، یہ دونوں چیزیں بھی ساتھ چل سکتی ہیں؟ جو یہ کرتے ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دیں سر؟ ان کے لیے اللہ نے صراط مستقیم پہ لائے. دیکھیے وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کا مداوع اسی جہان میں ہو جائے. جب آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے. جب آپ کسی سے عشق کا نام لے کر عشق نہیں کرتے اور زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہی ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ایسے اعمال کیوں نہ کریں جس میں ہم وفا کو بھی ساتھ رکھیں، سکون کو بھی ساتھ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دنیا کی لذتوں سے محسوس ہوتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو دنیاوی زندگی سمجھ کر آسان اور آسان بنائیں، کسی کو تکلیف دیے بغیر. ایسا ممکن ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. تو ہمیں اگر وہ ہمیں جانا والی اس طرح سورۃ القصص حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے حسین قصہ ہے. اس میں اور باتوں کے علاوہ اور بھی اس میں بند و نصائح ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکیزگی، نظر کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. نظر کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، جسم و جان کی پاکیزگی. تو یہ بندے کے اندر شامل ہے. بندے کے اندر آپ نے جس طرح اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے، پیش کرنا ہے، وہی ریورٹ ہوگا. ایکشن اینڈ ری ایکشن، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ اچھا کریں گے. لوگ جن کی اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے نا والدین کی، تو انہوں نے ان والدین نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہوتی ہے. جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی ان کو بیٹے چھوڑ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور اخلاقیات کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنے ریلیجن کو، جس کا جو ریلیجن بھی ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے، اور باقی جو بھی ہے، ہر ریلیجن اخلاق کا درس دیتا ہے، اجتماعیت کا درس دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے. ہم کیوں نہ کریں؟ ہمیں کرنا چاہیے. ایسا کریں گے تو ہم کامیاب و کامران رہیں گے، اور اللہ کے ہاں توبہ کرتے ہوئے جب پہنچ جائیں گے تو اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ ہم پر کرم ضرور کرے گا. وہ بہت کرم کرنے والا ہے. 99 ناموں میں ایک کہار ہے، باقی ایک جبار ہے، باقی سارے اس کی فیاضی پر مشتمل ہے.
تو اللہ کی فیاضی کا امیدوار ہونا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مختلف لوگ ان سے کچھ کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے یا کوئی ایک پسندیدہ شاعر ہوتا ہے. آپ کا بھی کوئی پسندیدہ شاعر ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بتائیے گا کہ غم جانا کے یہ جو مروجہ دور ہے، جو آج کل کا دور ہے، دور حاضر کی اگر بات کریں تو غم جانا کا تذکرہ وہ عام ہوتا ہے اور اس چیز کو لوگ مقصد بنا کے بات کرتے ہیں. اصل جو زندگی کے حقائق ہیں اس کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرا رول ماڈل تو ہمارے سینئر شاعر میر تقی میر ہو گئے، علامہ اقبال، جناب مرزا غالب، فیض احمد فیض، یہ میرا رول ماڈل ہے. اور آج کے دور میں میرے لیے جو رول ماڈل ہے افتخار عارف ہے. میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھو، میں ان کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. میرے لیے ان کی جو زندگی اسٹرگل ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو اگر ہم اپنائیں تو دکھ درد سے دور ہیں. ہم نے افتخار عارف صاحب سے کہا تھا کہ آپ کی شاعری کی بنیاد عشق ہے، تو وہ آپ نے پہلا عشق کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے روزگار سے عشق کیا تھا، اپنی روٹی کی طرف توجہ دی تھی، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا کہ میں کسی غم جانا کی طرف جاؤں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ارد گرد سے لوگوں سے ہٹ کے پھر خاندان میں، خاندان سے ہٹ کے محلہ، پھر اس طرح چلتے ہیں. تو عشق کے لیے بھی پہلے ابتدا عام طور پر بابا بلے شاہ دیکھ لیں اور باقی ساروں کو، وارث شاہ کو دیکھ لیں، پہلے آپ کا محبوب وہی غم جانا سے چلتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا پھر وہ غم دورہ ہو جاتا ہے، پھر ایک ہی ہوتا ہے، پھر وہ نچ نچ یار مناوا، پھر وہ اللہ کی طرف ساری مرکزیت اللہ ہے، اللہ رب الارباب ہے. اس طرح تمام عشق جب چلتے ہیں تو وہیں جا کر ختم ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ غم دورہ بھی غم جانا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور غم دورہ کے بعد اور کوئی غم نہیں ہوتا، صرف اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے عشق، اللہ سے پیار، اللہ سے نسبت، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت، یعنی اپنی سب کچھ اس پر قربان کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہم سرخرو سے پڑھنا بڑا مشکل وقت ہے. کیا کہیں گے، کتنے ہم شرمندہ، ہم جس کے امتی ہیں اس کی تو امتی بن کے دکھائیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے. ہم نے بہت خامی، ہم سے مراد اس ہستی سے وفا بھی کرنی چاہیے، وفا بھی کرنی چاہیے، جو انہوں نے درج دیا اس پر سیرت مبارکہ پر عمل کریں، یہی عشق ہے نا. ہم تو کہتے ہیں میں تو ہوں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے. اچھا، یہ میرا کاروبار، ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم نماز پڑھو، کہتے ہیں وہ میرا نماز دین ہے، یہ میرا کاروبار ہے. اب یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کاروبار میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے آپ کی کہ واقعی یہ اس کا ایمان یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل اور رول ماڈل ہر شخص کے لیے مختلف ہے. کسی کا اپنا والد ہے، کسی کی اپنی ماں ہے. شاعری میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ. بعض اوقات گھر میں ایک چھوٹا موٹا مصرع بنانے والا بھی بندہ ہوتا ہے، تو بڑا شاعر اس کو بھی رول ماڈل کر لیتا ہے. ہر ایک کا حق ہے، کرنا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ میرے دادا حضور جو تھے وہ مصرع بازی سرائکی میں کر لیا کرتے تھے، تو مجھے وہیں سے شوق چڑھا بچپن میں. دادا جان کی قربت میں رہے. ہاں، قربت. وہ ہمارے گھر روز آتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اور بلکہ میرا ان کے ساتھ بڑا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تربیت ان کا. پھر ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے ہمیں تفسیر پڑھائی، باقاعدہ نماز اور یہ وہ، اور مجھے ڈاکٹری کی لائن تک بھی وہی لائے. کبھی انٹرویو ہوگا تو بتاؤں گا. میرے کئی اساتذہ ہیں جنہوں نے میری شاعری کی اصلاح کی، جنہوں نے مجھے پڑھنا لکھنا اور ادب پرور بنایا. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور میں آج بھی
اور 2 رکعت نماز شکرانہ اور ان کے لیے بھی سال ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے یہ غزل؟ آخر میں کوئی کچھ سنائیے۔ زخم سینے پہ سجاؤں گا چلا جاؤں گا، واہ، درد کی جوت جگاؤں گا چلا جاؤں گا، کوئی شاید میرے احساس کی قیمت دے دے، دل کا بازار لگاؤں گا چلا جاؤں گا، واہ، واہ، واہ۔ دل کا بازار لگاؤں گا چلا جاؤں گا، اور مجھ کو معلوم ہے رفتار سماوات کا راز، اچھا، وقت کو ساتھ ملاؤں گا چلا جاؤں گا، مجھ کو معلوم ہے رفتار سماوات کا راز، وقت کو ساتھ ملاؤں گا چلا جاؤں گا، یہ جو بیٹھے ہیں تجھے خواب دکھانے والے، آئینہ ان کو دکھاؤں گا چلا جاؤں گا، آئینہ ان کو دکھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ غزل عرصہ حیرت کو سنائی تھی کبھی، یہ غزل اور سناؤں گا چلا جاؤں گا، یہ غزل اور سناؤں گا چلا جاؤں گا، شہر والوں نے بجھائے ہیں محبت کے چراغ، واہ، میں انہیں پھر سے جلاؤں گا چلا جاؤں گا، یہ ضروری تو نہیں سب کی حکایات سنوں، اب فقط اپنی سناؤں گا چلا جاؤں گا، میری آواز پہ تو اتنا پریشان نہ ہو، ایک صدا اور لگاؤں گا چلا جاؤں گا، عمر گزری ہے میری آپ کی سنتے سنتے، آج میں اپنی سناؤں گا چلا جاؤں گا، تجھ سے ملنا ہے مجھے اور یہ کرنا ہے مجھے، اب تجھے تجھ سے ملاؤں گا چلا جاؤں گا، مجھ کو معلوم نہیں ہے، مجھ کو معلوم ہے تعبیر نہیں ہے فرحت، خواب آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، خواب آنکھوں میں چھپاؤں گا چلا جاؤں گا، عرصہ حیرت کو سنائی تھی کبھی، یہ غزل عرصہ حیرت کو سنائی تھی کبھی، یہ غزل اور سناؤں گا چلا جاؤں گا۔ ناظرین، شاعری کا ایک بہت بڑا نام جناب ڈاکٹر فرحت عباس ہمارے ساتھ تھے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔